بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والشبہ والشکوک التی تثار حول التفصیلات سے لے کر ویقع البحث فی مقامات تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے متن مصنف کی صورت میں، وہ یہ ہیں کہ ایک ان شکوک کو کیا کیا جائے جو معاد کے بارے میں ہیں، یعنی یہاں تک ہم نے معاد کی کلیات کے بارے میں جان لیا کہ ہمارا عقیدہ کون سا ہے۔ اب معاد کی جزئیات اور تفصیلات کے بارے میں جو بعض افراد نے، بعض متکلمین، بعض فلاسفہ نے اشکالات و شکوک کو شبہات کیے ہیں، ان کو کیا کیا جائے، ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، معاد قرآن کی نظر میں، یعنی معاد و قیامت کے بارے میں قرآن میں سے بیان کیا جائے گا کہ قرآن نے کس طرح سے معاد کو پیش کیا ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں اور ملاحظہ فرمائیے گا طلاب کرام عزیز، یہ عبارت مصنف، متن مصنف کا بقایا حصہ ہے اس فصل خامس میں۔ اس کے بعد شرح آیت اللہ محسن خرازی شروع ہوگی۔ وشبہ وشکوک التی، وہ اشکالات، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی وہ اشکالات، وہ شکوک، شبہات، التی تثار حول تفصیلات، جو آئے ہیں تفصیلات معاد کے بارے میں، ان کے بارے میں یکفی فی ردہا، ہا کی زمین شکوک، ان کے رد کرنے میں کافی ہے قناعتنا، کہ ہم یقین کر لیں کہ بقصور انسان ادراک ہذہ الامور الغائبۃ عنا، بس ان تفصیلات کے بارے میں کافی ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ انسان، ہر انسان فردن فردن قاصر ہے ان امور اور ان تفصیلات و جزئیات کو درک کرنے سے جو ہمارے وجود سے غائب ہیں، یعنی ہمارے وجود سے، یعنی ہمارے حواس خمسہ ظاہریہ اور حواس باطنیہ اور ہمارے عقل کی ادراک سے باہر ہیں، غائب ہیں، ان سے ہٹ کے ہیں، تو ان کے اور ہیں بھی صحیح، جس کے بارے میں وحی منزل نے، رسول صادق نے خبر دی ہے، تو اس کے بارے میں یقین، ہم اصل کلی کے بارے میں یقین رکھتے معاد ہے، لیکن اس کی تفصیلات کے بارے میں بس ہم یقین کر لیں کہ ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، وہ امور جو غائب ہیں عن ہم سے، والخارجۃ عن افقنا، ہماری سطح سے باہر ہیں، اوپر ہیں، ومحیط وجودنا، اور ان حقائق نے، ان امور نے ہمارے تمام وجود کو احاطہ کیا ہوا ہے، والمرتفعۃ فوق مستوى الارض، اور یہ وہ ایسے حقائق کو انسان درک کرنے سے عاجز ہے جو وہ حقائق بلند ہیں ہماری زمینی سطح سے، ما علمنا بان اللہ تعالی العالم القادر، بان اللہ تعالی العالم القادر، حالانکہ خداوند تعالی جو عالم القادر، اخبرنا، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ان تحقیق المعاد ووقوع البعث، کہ وقت ایسا آئے گا جس میں معاد، قیامت برپا ہوگی اور تمام انسان اولین و آخرین اٹھائے جائیں گے، یہ خدا نے بتایا ہے۔ وہ خدا جو عالم ہے تمام جزئیات سے، اور وہ خدا جو قادر ہے اس کام کے لیے۔ وعلوم الانسان وتجربیاته وابحاثه يستحيل ان تتناول شيئا لا يعرفه، انسانی علوم اور انسانی تجربات اور انسانی آواز، یعنی علوم تجربی، علوم سائنس، یا وہ علوم جن کے ساتھ انسان بحث کر، محال ہے کہ وہ پہنچ سکیں، محال ہے کہ آپ پہنچ سکیں کہ ایک ان علوم کے ذریعے کسی ایسی چیز کے اوپر کہ لا یعرفہ، کہ لا یعرفہ، جس کو نہ پہچانا گیا ہو، جس کی معرفت نہ کی گئی ہو، ولا یقع تحت تجربیتہ و اختبارہ، اور یہ امر معاد ایسا ہے جو انسانی تجربے اور امتحان کے تحت واقع نہیں ہوتا، الا بعد موتہ، سوائے انسان کے مرنے کے بعد، وانتقال من ھذا العالم، یعنی اس عالم تجربہ سے، ای عالم الحس و تجربہ بالبحث، اس عالم علم انسانی، عالم تجربہ و حس
کے ذریعے سے جب انسان اس عالم کو، اس مرحلے کو چھوڑ کے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، تب اس کے حقائق و جزئیات کو جا کے جانتا ہے. جب ایسے ہے کوئی علم انسانی اس کے حقائق و جزئیات کو درک نہیں کر سکتا، چونکہ ہر علم انسانی کا اپنا موضوع ہے، اپنے بحث کرنے کی حد و حدود ہے. وہی حد و حدود اس کے تجربے میں جو آ سکیں، اس کو جو درک کر سکے، یہ تو انسانی عقل سے ماورا ہے ان کی جزئیات. فکیف ینتظر منہ، کیسے انتظار کیا جا سکتا ہے کہ ان یحکم باستقلال تفکیرہ و تجربیتہ، کہ انسان مستقلاً حکم لگائے، اپنی فکر کے ذریعے سے حکم لگائے، مستقلاً اپنے تجربے کے ذریعے سے مستقلاً حکم لگائے، بنفی ھذا الشیء، کہ یہ قیامت اور قیامت کی جزیات نہیں ہوگی، یا اس بات اصل ممکن نہیں ایسا حکم لگا سکے، کیونکہ اس معاملے میں اس کی عقل، اس کی فکر، اس کا تجربہ مستقل ہے ہی نہیں. جب یہ ہے تو فضلاً ان یتناولہ تفاصیلہ و خصوصیاتہ، چجائی کہ اس معاد کی تفصیلات تک انسان کی فکر و تجربہ پہنچ سکے، یا اس کی خصوصیات، الا سوائے اس کے اعتماد علی تکہن و تخمین او علی استبعاد والاستقراء، سوائے یہ کہ انسان سہارا لے کہانت کا، کہ یہ باتیں، یہ تفصیلات کہانت ہیں، اندازہ ہیں، یا یہ انسانی عقل سے یا بعید لگتا ہے اور عجیب و غریب لگتا ہے. کما ہوا من طبیعت خیال انسان، جس طرح کہ انسان کی طبیعت کا تخیل یہی ہے کہ یستغربا، بعید شمار کرتا ہے، عجیب شمار کرتا ہے، کل ما لم یعلف، ہر اس چیز کو جس کے ساتھ وہ انس نہیں رکھتا، جو اس نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. جب نئی میں سنتا ہے تو اس کو عجیب و غریب شمار کرتا ہے. ولم یتناولہ علمہ و حسہ، اور ایسی چیز کے بارے میں وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا علم و حس و ادراک حسی نہیں پہنچ سکتا. مثال دیتے ہیں، کالقائل المندفع بالجہل لاستغراق البعث والبعث، جیسا کہ وہ شخص جو قائل ہے اپنی جہالت کے سے، اور اس کو رد کیا گیا ہے، جہل کے بعید ہے دوبارہ اٹھنا اور دوبارہ قیام ہونا. اس کو کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ کہتا ہے، اس بات کو رد کیا گیا، کیسے زندہ کرے گا وہ ہڈیوں کو جو خاک ہو چکی ہیں. یہ وہ تعجب، یعنی جب خبر دی گئی کہ قیامت وہ ہوگا کہ خداوند تعالیٰ ذرات کو جو کئی صدیوں کے سالوں سے مر گئے ہوں گے، خاک میں مل گئے ہوں گے، مٹ گئے ہوں گے، ان کے ابدان، ان کو خداوند تعالیٰ دوبارہ اسی بدن کے صورت میں زندہ کرے گا. تو وہ تعجب سے کہتے ہیں کیسے، جن کی ہڈیاں ہی خاک ہو گئیں وہ کیسے دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. یہ تعجب ہے، یہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا اس لیے تعجب کر رہا تھا. ولا سند لہذا الاستغراق بے، اس تعجب کے لیے کوئی بھی سند و دلیل اور سہارا نہیں، الا سوائے انہ لم یرا میتا رمیما، کہ نہیں دیکھا گیا ایسی میت جو خاک ہو چکی ہو، پھر قد اعیدت لہ الحیات من جدید، پھر اسے دوبارہ سے نئی حیات دی گئی ہو، پھر دوبارہ سے اسے جدید حیات کی جانب لوٹایا گیا ہو. ایسے نہیں دیکھا گیا، اس لیے یہ تعجب کر رہا ہے. وَلَٰكِنَّهُ يَنْسِي هَٰذَا الْمُسْتَغْرِبُ، یہ تعجب کرنے والا شخص بھول چکا ہے کہ جب اس پہ تعجب تم کرتے ہو تو کیف خلقت ذاتہ، تو اس کی ذات کیسے پیدا کی گئی، لأول مرتن، پہلی دفعہ کیسے بنایا گیا آپ کو، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. وَلَقَدْ كَانَ عَدَمًا، وہ تو عدم تھا. وَأَجْزَاءَ بَدَنِهِ رَمِيمًا، وَأَجْزَاءُ بَدَنِهِ رَمِيمًا، اور اس کے بدن کے اجزاء خاک تھے، تعلق من الارض، جو بنائے گئے زمین سے. وما حملت، اور جو زمین میں موجود چیزیں، وما الفضاء، اور جو وہ اجزاء جو فضا میں موجود تھے. وما حوا من ہونا، اور جو ہاں ارد گرد ہیں، من ہونا و ہونا، حتی صارت بشرا سویا، یہاں کے ان اجزاء کو خداوند تعالیٰ نے اکٹھے کیا، پھر یہ انسان ایک مستقل خلقت انسان بن گیا. ذا عقل، جس کے عقل ہے، وہ بیان ہے، جس طرح ارشاد ہو رہا ہے اولم یرى الانسان، ہو کہ انسان نہیں دیکھتا کہ انا خلقنا من نطفۃ، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ہم نے اس کے لیے مثالیں دی ہیں لیکن وہ اپنی خلقت کے اولیے کو بھول چکا ہے. یقال لمثل هذا القائل للذي نسي خلقه، کہا جائے گا اس آدمی کے لیے جس نے اپنی خلقت اولیہ کو بھلا دیا ہے. کہا یہ الذی ان
عظام کو زندہ کرے گا، وہ انشا اول مرت، جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ بکل خلق علیم، ان ذرات کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ تو اپنی مخلوقات کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے۔ یقال لہ، ایسے آدمی کو کہا جائے گا انک بعد ان تعترف بخالق الکائنات و قدرتی، کہ آپ اس کے بعد کہ جب اعتراف کر رہے ہیں کہ کائنات کو خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، وتعترف برسول، اور آپ اقرار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے، وما اخبر بھی، اور اس کے بارے میں جو اللہ شریعت کے بارے میں، ما قصور علم کا، در حالانکہ آپ کا علم قاصر ہے، ان ادراک حتی ان ادراک سر خلق ذات کا و سر تکوین کا، یہاں تک کہ آپ کا علم اس سے بھی قاصر ہے کہ آپ اپنی خلقت کی حقیقت کو جان سکیں، راز کو جان سکیں، اس سے بھی جب ایسے کیف کان نموک و انتقالک من نطفۃ لا شعور لها ولا ارادۃ ولا عقل الى مراحل متصاعدۃ مختلفا من ذرات متباعدۃ، پھر کیسے آپ کی یہ ترقی ذرے نطفے سے ترقی و انتقال ہونا ہوا، ایسا انتقال کے جس کے ایسا نطفے سے انتقال کے جس میں شعور نہیں تھی، حس نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، عقل نہیں تھی، اس کا انتقال ہوا ایسی مراحل کی جانب جو ترقی یافتہ تھے، وہ کیسے انتقال ہوگا، وہ بھی متفرق اجزاء سے، تاکہ لبلغ بشرا سویا، تاکہ انسان کو خداوند تعالیٰ پہنچائے انسان کو ایک مستوی خلقت تک، عاقلاً عقل مند بنا کے، مدبرن تدبیر کرنے والا، ذا شعور صاحب شعور و احساس، جس میں درک ہو، احساس ہو۔ یقال لہ، ایسے آدمی کے لیے کہا جائے گا بعد ہذا، اس کے بعد کیف تستغربو، تو پھر آپ کیسے تعجب کر رہے ہیں کہ ان تعود لک الحیات من جدید بعد ان تصبح رمیما، تو کیسے خدا تعالیٰ دوبارہ حیات لوٹائے گا اس کے بعد کہ وہ انسان کا بدن خاک ہو چکا ہوگا؟ تعجب کرنے کی گنجائش نہیں، جب وہ تمہیں نطفے سے پیدا کر کے اتنے ترقی یافتہ مراحل تک پہنچا سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی نابود شدہ چیز کو کیسے جمع نہیں کر سکتا؟ وَأَنْتَ بِذَلِكَ تُحَاوِلُ أَنْ تَتَاوَلَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا قَبْلَ لِتَجَارُبِكَ وَعُلُومِكَ بِكَشْفِهِ، تم چاہتے ہو کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت اپنے علم و تجربے کے ذریعے سے دریافت کرو، تو یقال لہ، ایسے آدمی کو کہا جائے گا لا سبیل حینئذ الا ان تذعن صاغر الاعتراف بحاذ العقل، اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ اپنے چھوٹے ہونے کا یقین کریں اس بات کے بارے میں، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت وہ حقیقت ہے کہ اخبر عنہا مدبر الکائنات العالم القدیر، جس نے کائنات کے بنانے والے نے خبر دی ہے کہ یہ حقیقت واقع ہوگی، اور وہ جو خالق من العدم اور امین ہے، جس نے آپ کو عدم سے وجود میں لیا، عدم سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا۔ وَكُلُّ مُحَاوَلَةٍ لِكَشْفِ مَا لَا يُمْكِنُ كَشْفُهُ، اس راز کو کشف کرنے کے لیے کسی قسم کا راز کو کشف کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش ممکن نہیں۔ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ عِلْمُكَ، نہ ہی تیرا علم اس کو درک کر سکتا ہے، فَهِيَ مُحَاوَلَةٌ بَاطِلَةٌ، یہ اگر کوشش کی جا رہی ہے تو یہ محاولہ، یہ کوشش باطل ہے، وَضَرْبٌ فِي الْتَاءِ ہے، کوشش باطل بھی ہے اور اصل راستے سے مڑ جانا ہے، وَفَتْحٌ لِلْعُيُونِ فِي الظِّلَامِ، اور آنکھیں کھولنا ہے اندھیرے میں، اندھیرے میں آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الحالک، حالت آپ کا یہ ہے کہ ان الانسان ما بلغ من معرفت فحاظ النکرت، انسان جب پہنچ گیا ان چیزوں کے اوپر، ان آخری ایام میں، آخری سالوں میں، ان اشیاء کی معرفت کے بارے میں، تو فاکتشف الکہرباء، بجلی کو اس نے دریافت کر لیا، کشف کر لیا، راڈار کو، واستخدم ذرۃ، ایٹم کو اس نے ایجاد کر لیا، الی امثال ہذہ الاکتشافات، اس کے علاوہ اور بھی تھی، یہاں تک کہ یہ جو اکتشافات انسان نے کیے، بجلی کو کشف کیا، ایجاد کیا، راڈار کو کشف کیا، اس کے اور ایٹم کو بنایا، یہ وہ تھے التی لو حدث عنہا فی 60 سنین الخوالی، یہ اگر انسان سے ان ایٹموں، بجلی اور راڈار کے بارے میں ان سالوں میں گفتگو کی جاتی جن میں یہ نہیں ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، اگر ان کی بات کی جاتی تو لعدها من اول المستحیلات، تو انسان ان کو محال کام شمار کرتا،
تعجب کرتا ہوا من مواد تندر، اور ان مقامات میں ہوتا کہ یہ ندرت سے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سخریت ہے، اور ایسی باتوں کے اوپر ایجاد و بات کہ اگر ان کے بارے میں خبر دی جاتی تو اس کے بعد مسخرہ بازی کی جاتی. انہ مع کل ذالک لم یستطع کشف حقیقت القرآن، در حالانکہ یعنی بجلی کو کشف کر لیا، ایجاد کر لیا، راڈار کو، ایٹم کو، اس کے باوجود انسان ابھی تک قدرت حاصل نہیں کر پایا ہے کہ بجلی کی حقیقت کو کر سکے، ولا سرۃ ذرۃ، نہ ہی ایٹم کے حقیقت اور راز کو کشف کر سکے، بل حتی حقیقت احدی خواص و احد اوصاف، یہاں تک کہ انسان اب اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ ایٹم، راڈار اور بجلی کی خصوصیات میں سے تمام خصوصیات کو بطور کامل درک کر سکے یا اوصاف کو درک کر سکے، کسی ایک صفت کو بھی درک کرنے سے عاجز ہے. فکیف، جب ایسے ہے انسان تو کیف یطمع، کیسے امید رکھتا ہے کہ یعرف سر الخلقت و تکوین، کہ اس عالم تکوین، عالم خلقت کے راز کو مکمل طور پہ سمجھ سکے. ثم یترقی، اس کے بعد سم کی ترقی کرے، فیرید و ارادہ کرے کہ یعرف سر المعاد والبعث، کہ یہ سمجھ لے گا کائنات کی حقیقت، کائنات کی خلقت کے راز کو. پھر کائنات کے بعد مرحلہ آتا ہے معاد و آخرت و بعث و حشر و نشر کی حقیقت کو سمجھنے کی جانب جائے. یہ اصل امید یا یہ کوشش باطل ہے. نعم، ہاں، ینبغی الانسان بعد الایمان بالاسلام، ہاں انسان کے لیے سزاوار ہے کہ اسلام پر ایمان آنے کے بعد ان یجتنب عن مطابقت الہوا، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرے، وہاں یشغل فیما یصلح امر آخرتی و دنیا، اور مشغول ہو ایسے کاموں میں جو اس کی دنیا و آخرت کو ٹھیک کرے. وفیما یرفع قدرہ عند اللہ، اور ایسے کاموں میں مشغول رہے جن کاموں میں کے ذریعے سے اس کی اہمیت خدا کے نزدیک بڑھے. وہاں یتفکر فیما یستعین بہ علی نفسہ، اور فکر کرے ایسے کاموں میں جن کاموں کے ذریعے سے وہ مدد لے سکتا ہے اس معرفت کے اوپر. وفیما یستقبل بعد الموت، اور کوشش کرے ایسے کاموں میں، غور فکر کرے ایسے کاموں میں جو آئندہ اس کو کام آئیں گے بعد الموت، موت کے بعد، میں شدائد القبر، قبر کے شدید ترین حالات میں، والحساب بعد الحضور، اور حساب کتاب میں جب حاضر ہوگا انسان بعد ید الملک اللہ میں، اس بادشاہ علیم و خبیر کے سامنے حاضر ہونے کے بعد. وَأَن يَتَّقِيَ، اور انسان پرہیزگار بنے خدا سے کے بارے میں. یوم تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا قیامت، ایسا معاد دن ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، کسی کی شفاعت کسی کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کا بدلہ لیا جائے گا. بدلہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک کی سزا دوسرے کو دی جائے، ایک کی سفارش قبول. ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان میں سے کسی کی مدد کی جائے گی. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال کی صورت میں دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 بنے گا کہ جو معاد کی تفصیلات کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جائے یا کس لحاظ سے حل کیا جائے، ان کے بارے میں اختصار سے بیان کریں. اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنے گا، کیا انسان معاد کی حقیقت یا معاد کی جزئیات و تفصیلات کو جان سکتا ہے اور اس کی معرفت رکھنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.